بس تم اس سے مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اس سے تھام کر تم کبھی بھی گمراہی اور ہلاکت میں نہیں پڑو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، قرآن مجید ہدایت کا قوی ذریعہ۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 122۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، یقیناً یہ قرآن ایک مضبوط رسی یعنی ہدایت کا قوی ذریعہ ہے، جس کی ایک جانب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسری تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ بس تم اس سے مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اس سے تھام کر تم کبھی بھی گمراہی اور ہلاکت میں نہیں پڑو گے۔ کیا شان ہے قرآن کریم کی، اس سے مضبوط رسی فرمایا گیا، یعنی ایسا ذریعہ جو زمین سے آسمان تک بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص گہرے کنویں میں گرنے لگے اور اسے ایک مضبوط رسی مل جائے تو وہ پوری قوت سے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی فتنہ انگیزیوں، گمراہیوں اور آزمائشوں کے درمیان قرآن وہ مضبوط سہارا ہے جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس سے مضبوطی سے تھام لو۔ صرف گھر میں رکھ لینا کافی نہیں، صرف تلاوت کر لینا بھی کافی نہیں، بلکہ اس سے سمجھنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ اللہ کی خاص عنایت پاتا ہے۔ قرآن انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، معاملات درست کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس ہستی کی رہنمائی قبول کرنی ہوگی جن پر یہ نازل ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بڑے معلم قرآن ہیں۔ آپ کی سنت کے بغیر قرآن کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں، لہٰذا قرآن اور سنت لازم اور ملزوم ہیں۔ جو قرآن کو پکڑے اور سنت کو چھوڑ دے وہ راستہ مکمل نہیں پاتا، اور جو دونوں کو تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا تعلق قرآن سے صرف رمضان تک محدود ہے؟ کیا ہم روزانہ اس کی چند آیات بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ آئیے عہد کریں کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنائے، اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے گمراہی اور ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔